السلام علیکم حضور. میں محمد اسلم آپ کا معاذ پتوکی سے میں تعلق رکھتا ہوں. حضور حدیث میں آیا ہے کہ بیضابی منارے کے نزدیک یا اوپر مسیح موعود نازل ہوں گی. جب مسیح موعود آ گئے ہمارے پیارے آقا تو انہوں نے یہ منارہ بنایا ہے, اس سے کیا مقصد ہے؟ اندہ منارت البیضاء شرقیہ دمشق یہ الفاظ ہیں. ہاں جی. منارت البیضاء سے ظاہری معنی لیے نہیں جا سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ منارہ ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نزول ہوا ہے. کون احمق یہ بات کرتا ہے؟ اس لیے اس کا اعتراض اٹھتا ہی نہیں. منارت البیضاء سے مراد اور ہے جس کو میں بھی کھولتا ہوں. پتوں کی جو سوال جواب ہوئی تھی اس میں بھی یہ سوال اٹھا تھا. آپ کہاں تھے اس وقت؟ یہ سوال تو نہیں اٹھا تھا. ہاں, منارت المسیح جب میں روایت وفات مسیح کے متعلق, ہاں وفات مسیح کے متعلق اس سلسلے میں یہ بات کی تھی کہ دمشق کے مرکزی شرقی منارے سے کیا مراد ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ مضمون کھل گیا تھا وہاں, لیکن ممکن ہے مجھے یاد نہ رہا ہو یا آپ کو یاد نہ رہا ہو, چھوڑ دیجیے. مینار کے متعلق علماء اور بھی روایات بیان کرتے ہیں. ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ دو فرشتوں پر مسیح دو چادروں میں ملبوس دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا مینار پر اترے گا, اور وہ مینار ایسا ہوگا جس کی سیڑھیاں نہیں ہوں گی, کیونکہ علماء پھر سیڑھی لگائیں گے تو مسیح نیچے آئے گا. درست ہے نا یہ بات؟ ایسا کوئی مینار دمشق کے مشرق میں ہے کوئی نہیں نا. نہیں. تو جو شخص انسان اس مینار کوئی مینار ایسا بنا دے اس پر مسیح اتر آئے گا. اور یہ کیسا عجیب مسیح ہے جو چوتھے آسمان سے تو مینار تک آ گیا, مینار سے نیچے تک نہیں آ جاتا اس سے, اور علماء سیڑھیاں لگاتے ہیں. اس بات نے بات کھول دی کہ یہ تمثیل کی باتیں ہیں, ظاہر کی باتیں نہیں ہیں. منار بلندی کا نشان ہے, عظمت کا نشان ہے, اور سفیدی صداقت اور سچائی کی علامت ہے, نور کی علامت ہے. بس اندہ منارت البیضاء سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک بلند مقام پر فائز ہوگا اور دور دور تک اس کا پیغام پہنچے گا اور وہ سچائی پر قائم ہوگا, اس سے نور پھیلے گا. سیڑھیوں کا مراد سے مراد یہ ہے کہ منار پر ایک آدمی اتر آئے اور کوئی شخص اس تک پہنچنا نہ چاہے تو اس کے لیے چاہے وہ آسمان پر رہے چاہے مینار پہ رہے. علماء خود زمین کے لوگ جب تک اس آسمانی آدمی سے رابطہ کی خواہش خود نہیں کریں گے وہ ان کے لیے غیر بنا رہے گا, ان کے لیے جیسا وہاں ویسا آسمان پر. تو یہ تمثیلات ہیں اور اس میں سارے لطیف اشارے موجود ہیں. جن علماء نے دل کی سیڑھی لگائی, حضرت خلیفہ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حکیم نور الدین, حضرت مولانا محمد آصف صاحب امروی, حضرت مولانا صبر شاہ صاحب, حضرت مولانا شیرلی صاحب, بے شمار ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور دل کی سیڑھی لگا کر سر آنکھوں پر لیا مسیح موت کو, انہوں نے اپنے اندر اتار لیا. جن لوگوں نے یہ شوق ظاہر نہیں کیا, جن لوگوں نے محنت کر کے آپ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی, ان کے لیے آپ نہیں اترے. یہ وہ پیشگوئی ہے جو اس شان کے ساتھ پوری ہو چکی ہے. منار علامت کے طور پر بنایا, تبرک کے طور پر, اور منار تو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا, بنا بعد میں ہے. اور کبھی کسی احمدی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ وہ منار ہے جس کے اوپر مسیح علیہ السلام نازل ہوئے ہیں. دوسرا سوال ہے میرا جی, عام ہم کہتے ہیں کہ جو خلافت احمدیہ کے اندر آ جائے وہ بیعت کر لیتا ہے. اگر وہ خلافت احمدیہ کی بیعت کر لیتا ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اور پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے, ہم اسے مرتد کہتے ہیں. اسی طرح خلیفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آخری حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت ہی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی, تو اسے کیوں نہیں مرتد کہا جاتا؟ اس لیے کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو خود اپنا تعلق دین سے اور بیعت سے کاٹ دے. سمجھے؟ جی. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو حضرت عثمان, حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوئے, ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو الزام یک طرفہ نہیں ہے.
بلکہ بعض نظام اس طرف پڑھتے ہیں، بعض اس طرف پڑھتے ہیں، جی دونوں طرف سے کچھ باتیں ہیں. خدا تعالیٰ انسان کو اس کے دل کے حالات اور اس کے دماغ کی استطاعت کے مطابق جانچے گا. اور ہمیں نہ دلوں کے حالات کا علم، نہ دماغ کی طاقتوں کا علم، نہ نیتوں کی خبر. اس لیے جب دو فریقوں کو آپ لڑتا دیکھتے ہیں اور وہ آپ سے 1400 سال فاصلے پر ایسا کر رہے ہیں، جبکہ درمیان میں تاریخ زمانہ آیا، روایات بنی بگڑی، ان میں مختلف قسم کے دیگر باتیں، بیرونی باتیں بھی داخل ہو گئی، تو آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ ان کے لیے جج بن کر بیٹھے؟ آپ کو منصفی کے نہ وسائل حاصل ہیں، نہ خدا نے آپ کو ان پر جج بنایا ہے. جو ان کا جج ہے اس کے حضور وہ دربار میں حاضر ہو چکے ہیں. اس لیے ایسی لغو بات کرنا جس کام کے لیے کسی کو منصف مقرر نہ کیا جائے، جس کے پاس پورے شواہد موجود نہ ہو، جس کو قرآن کریم نے یہ نصیحت کی ہو کہ جب تک قطعی شواہد نہ ہو تم کسی نتیجے تک نہ پہنچو، وہ کس طرح فیصلہ دے سکے گا؟ اس لیے ایسے موقع پر استغفار سے کام لینا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں سبقت لے گئے، بعد میں آنے والے ان پر سلام بھیجتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ان کے خلاف ہمارے دلوں میں بغض نہ پیدا کر دینا. کوئی کریمہ آ گیا. حضرت امام باقر کے سامنے، غالباً انہی کا ذکر ہے لیکن ہو سکتا ہے نام کی مجھے غلطی لگی ہو، لیکن مجھے یہی یاد ہے کہ حضرت امام باقر کے سامنے کسی شخص نے ان صحابہ کی شان میں گستاخی کی جو حضرت علی کے سے متفق نہیں تھے، یا ان خلفاء کی شان میں گستاخی کی جو اس سے پہلے آئے تھے. تو بڑے جلال کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور یہ آیت پڑھی. تو نے کہا یہ آیت تمہارے خلاف گواہ کھڑی ہے. وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے تھے ان کے لیے تمہیں یہی حکم ہے کہ یہ دعا کرو اے خدا ہمارے دل میں ان کے لیے غل اور کجی اور کینہ نہ پیدا ہونے دے. اور آپ یہاں بیٹھ کے اس کے بھی 1300 سال کے بعد یا اس سے زیادہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے فیصلے کریں. آپ کو فیصلے کی مقرر ہی نہیں کیا، آپ اجلس اختیار کریں، یہ موقف لیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم سے پہلے وہ ایمان لائے، ایمان میں قربانیاں کی، اگر کسی نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی فیصلہ دینے کا حق حاصل نہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. صاحب امیر حیدرآباد کی بات حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. میں لاہور سے آیا ہوں جی، اور آپ کی اصل مقصد ہے آپ کی زیارت. باقی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد زماں ہے. آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. میرا نام محمد زماں ہے جی. ریلوے میں میں ملازم تھا، ناچیز یا انسان ہوں. وہ چودھری صاحب کی کوٹھی میں ہوا. میں سوچ رہا تھا میں جانتا ہوں آپ کو. جی ہاں، کوٹھی کی دیوار کے اوپر ہم نے اینٹیں بھی لگائی تھی ان دنوں میں. اچھا خیر، بہرحال میں نے یوسف کی طرح، یوسف علیہ السلام کی خریداری کی طرح، وہ ایک مائی کی اٹی کی طرح آپ سے پیش ہو. بس اور تو مقصد کوئی نہیں. باقی یہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کے سامنے جو میری حالت ہے وہ خدا جانتا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت میں کوئی کمی نہیں کی، ابتدا تو لے کے آج تک. مگر جب اس کا کام آتا ہے تو دنیا پھڈا پا دیتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا بتؤمنا جميعا فيما يأتينكم مني هدى حمل ربا ہودا یا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے آدم تم جاؤ یہاں سے سب کے ساتھ. جب کبھی میرے طرف سے ہدایت ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. بات سنیں جی، میں تو ہدایت کی پیروی کر رہا ہوں، مجھے کیوں ہدایت دے رہے ہیں آپ؟ نہیں میں سمجھا نہیں.
میں تو اللہ کے فضل سے اس آیت کے تابع ہدایت کی پیروی کر رہا ہوں، اب مجھے کیوں ہدایت دینے لگے ہیں؟ نہیں میرے اگر کوئی میرے سے گستاخی ہو جائے تو وہ معاف فرمائیں. میں صرف یہ کہتا ہوں، میں آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سوالوں کا وقت ہے. جی اگر سوال کرنے والے لمبی تنقیدیں باندھیں گے تو بہت سے سوال کرنے والے محروم رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری ملکہ ہیں، یہ سب آپ کے پروانے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور یہ جو مسیح یا ختم نبوت کا چکر ہے، یہ تو ہم اس سے پاس ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اس کا ہمیں کوئی فکر نہیں. بات آپ ہمارے ملکہ ہیں، یہ ہمارا آپ کی مراد غالباً شہد کی ملکہ ہے. نہیں، آپ نے کل جو شاربین دودھ کا ذکر آیا تھا، میں کل کا یہ اچھی کو اٹھائی پھرتا ہوں. اور آج ذرا کل موقع نہیں لگتا، یہ جو دوست ہمارے ہیں وہ کل ہے تو آپ نے فرمایا سے ہاتھ لا رہے ہیں، میں ذرا دب گیا. آج میں ذرا اپنا احضار کر لیا ہے. اس واسطے السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماسٹر نذیر احمد ٹکڑا 58 رہتے ہیں، کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ. کل مجھے جموں کشمیر کے ایک دوست ملے تھے اور انہوں نے اپنے خاندان میں جو ہے احمدیت کے آنے کی جو ہے وہ سبب بتایا تھا کہ ہمارے خاندان میں احمدیت اس لیے آئی کہ ہمارے ایک بزرگ حج کے لیے تیار ہوئے اور جب وہ امرتسر پہنچے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ حج کے لیے راستہ بند ہے. تو انہوں نے یہ کوئی پیش گوئی پہلے سن رکھی تھی کہ جب امام مہدی آئے گا اور دعویٰ کرے گا اس وقت جو ہے حج کا راستہ بند ہوگا. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ پھر امام مہدی کہاں ہے اگر راستہ حج کا بند ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص قادیان میں اس کا جو ہے دعویٰ کرنے والا ہے. سوال کیجیے. تو میرا سوال یہ ہے، کیا یہ قرآن و جو ہے حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر ہے یا اشارہ ہے جو کل اس نے جو بتایا؟ مجھے یاد نہیں. اچھا ٹھیک ہے، جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور رزاق محمود طاہر خاکسار کا نام ہے، رزاق محمود طاہر، اور علاقہ سرگودا میں ناظم ارشاد کی توفیق مل رہی ہے. سابق درویش ماسٹر شریوام صاحب کا بانجا ہوں. عرض یہی کرنی تھی کہ جب فرعون نے ساحروں کو بلایا اور انہوں نے رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ بن گئیں. کس نے بتایا آپ کو؟ یہ روایت جو مشہور ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. روایت چھوڑے، قرآن کریم میں واقعہ درج ہے، وہ بتائیے. ٹھیک ہے، میں یہ عرض میں پہلے میری بات سن لیجیے. قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں نا آپ؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. ترجمہ آتا ہے؟ ترجمہ نہیں، ناظرہ پڑھا ہوں. ناظرہ پڑھا ہوں. ناظرہ پڑھتے ہیں، دیجیے ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں. قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی. ٹھیک. قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ سحروا اعین الناس سے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ خیال کرنے لگے کہ یہ سانپ ہیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں بنی تھی. تصویر کی حیرت تبدیل کرنے کی ان کو طاقت نہیں تھی. تو ایک دھوکہ تھا، نظر کا دھوکہ جس کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو غالب دماغی طاقت عطا کی، ایک ایسا جلوہ خدا کا ظاہر ہوا چھوٹا پھینکتے وقت کہ موسیٰ کی ذہنی طاقت ان پر غالب آ گئی خدا کی طاقت سے، اور ان کا سارا اثر جو تھا دماغوں پر وہ ٹوٹ گیا. اچانک وہ رسیاں غائب ہو گئی، وہ جو سانپ انہوں نے دیکھے تھے وہ ختم ہو گئے. یہ لکھا ہوا قرآن کریم میں. ٹھیک. رسیوں کا سانپ بننا تو کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن ایک عرض میرے ذہن میں تھی کہ ان ساحروں کی اس عمل کو شعبدہ کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رد عمل کو معجزہ کہا گیا، جبکہ موسیٰ کے نام ماننے والے بھی موجود ہیں. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت واضح ہے. جو ساحر تھے ان کا سجدہ کرنا اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لانا ثابت کرتا ہے جی کہ ان کو علم تھا کہ موسیٰ کی طاقت سے بڑھ کر بات ہے، کوئی غیر غیبی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے عمریں کمائی تھی وہ جادو سیکھتے سیکھتے، شعبدے سیکھتے سیکھتے، اور اس فن کے وہ چوٹی کے ماہر تھے، اور موسیٰ کو اس فن سے واقفیت ہی کوئی نہیں تھی. اس لیے ان ماہروں پر موسیٰ کا غالب آ جانا ان کے نزدیک معجزہ تھا. اگر معجزہ نہ ہوتا تو وہ یہ کیوں کہتے کہ اے فرعون ہم نے تو دیکھ لی ہے سچائی،
اب تو چاہے ہمیں جس طرح اذیت ناک عذاب دے کر مارے ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نفس نے ایک ایسے غالب واقعہ دیکھا ہے جس کو وہ ماہر فن بہتر جانتے تھے, اور ان کی گواہی بتا رہی ہے کہ یہ معجزہ ہے, یہ شعبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. وعلیکم السلام. جی 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 ہاں جی کیجیے. اس کا ہاں قلوب جی قلوب میں میں عرض کرتا ہوں جی 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 صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ ہر محاورے میں قلب کو ایک خاص معنی حاصل ہو گئے ہیں, اور اس سے مراد وہ ظاہری لوتھڑا جسم کا نہیں ہے جسے ہم دل کہتے ہیں. جب آپ کہتی ہیں میرا دل ڈوب گیا, میرے دل پر بڑا صدمہ پڑا, تو دراصل دماغ پہ وہ صدمہ پڑا ہوتا ہے, اور اعصاب ہیں جو سینٹرل نروس سسٹم کے, ان پر اثر ہوتا ہے. دل پہ براہ راست کوئی اثر نہیں ہوتا. تو دل دماغ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ہر زبان کے محاورے میں. دل صاف ہو تو ہر بات صاف ہے, حالانکہ نیت دماغ میں بگڑتی ہے اور آپ کہتی ہیں دل اس کا کھوٹا ہو گیا. تو خدا تعالیٰ نے بندوں سے انہی کی زبان میں کلام کرنا ہوتا ہے, اسی محاورے میں کلام کرنا ہوتا ہے. اس لیے دل سے مراد انسانی دماغ کی آخری فیصلہ کن طاقت ہے, جس کے بگڑنے سے اس کے سارے کام بگڑتے ہیں, جس کے سدھرنے سے اس کے سارے کام سدھر سکتے ہیں. ایک تو اس کا یہ معنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دل کا اس دماغ کے آخری نقطہ سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے, اور اگرچہ چوٹ وہاں پڑتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں وہاں سے اثر پا کر دل واقعتاً ڈوب بھی جاتا ہے. غموں سے لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں, حالانکہ دل سوچ نہیں رہا, دل میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں ہے, لیکن سوچتا دماغ ہے اور بیٹھتا دل ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اس آخری مرکزی نقطے سے, جسے ہم سوچ کا آخری نقطہ کہتے ہیں, ایک ایسا گہرا رشتہ ہے کہ ایک کا اثر دوسرے پر لازماً پڑتا ہے. اس پہلو سے غالباً اسی وجہ سے لوگوں نے سوچ کا مرکز دل کہنا شروع کر دیا, کیونکہ آخری اثر کے طور پر دل پر اثر ظاہر ہوتا تھا. بس ان دونوں نقطۂ نگاہ سے دل یا کا لفظ جو قرآن کریم یا حدیث میں استعمال ہوا ہے, اس کا معنی یہ ہے انسانی روح میں جو سوچ کا آخری مرکز ہے, جسے برین نہیں بلکہ مائنڈ کہا جاتا ہے, وہ قوت فکریہ ان محاوروں میں دل کہلاتی ہے. اور کوئی سوال؟ بشارت صاحب پہلے کھڑے ہیں, ان کی باری ہے, اس کے بعد پھر آپ کو. السلام علیکم, میرا نام بشارت احمد کوثر ہے, میں مولانا وقف چندر کے مغول ضلع ناروال میں. ٹھیک ہے حضور, میں نے 3 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی نہیں اللہ کریں گے. اچھا جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی طرف پیغام بھیجا, اور انہوں نے پیغام کے طور پر اپنے قمیض بھیجی تھی. قمیض؟ ہاں, اور وہ قمیض تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت پہنے ہوئے تھے جب وہ گھر سے آئے تھے. ساتھ حضرت خلیفہ المسیح ثانی نے یاز کی مثال بھی دی ہے کہ جس طرح اس نے یاز نے کپڑے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے. تو جب کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ قمیض جو گھر سے پہن کر وہ آئے تھے, وہ تو اس کے بھائی اتروا کر اس سے لے گئے تھے, تو یہ معاملہ پھر کس طرح بنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو دو آپ نے سوال اٹھایا ہے, اصل آیت پڑھی ہے مجھے پہلے, پھر میں آپ کو یاد آ جائے گی ساری بات. وہ آیت جس میں بیدامن کاظمن کے لفظ آتے ہیں پہلے حصے میں, سارا تو مجھے حفظ نہیں ہے. جب انہوں نے خون میں لت پت کپڑے پیش کیے ہیں, ہاں, تو
وہ کس طرح آپ کو پتہ لگا کہ یوسف کی وہی قمیص تھی جو آپ لوگوں نے پہنی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اس پہ تو خون تھا ہی نہیں. نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آیت رات کو جھوٹی کے خون کے اوپر قمیص کے اوپر خون لگا. وہ اصل آیت جب تک نہ ہو اس وقت تک اس مضمون پہ بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے حضرت مسلم موعود نے جب یہ تفسیر پیش کی تو تفسیروں میں بعض دفعہ امکانات پیش کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قطعی فیصلہ ہے جس کے خلاف کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہی واقعہ اس طرح بھی پیش ہو سکتا ہے، اس طرح بھی پیش آ سکتا ہے. جی، یہ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک میں سمجھا ہوں حضرت مسلم موعود کا استنباط وہ یہ تھا کہ وہ کپڑے جو انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیے وہ خون سے لت پت تھے. بدم کذب، یہ قرآن شریف میں آتا ہے. تو جنہوں نے جھوٹا خون بنایا ہے انہوں نے ہو سکتا ہے یہ اسکیم بنائی ہو کہ ہم اس کو بجائے اس کے کپڑے اتار کے اندر پھینکیں، اس کا ایک جوڑا ساتھ لے چلتے ہیں اور اس کو خون میں بھگو کر لت پت کر کے وہی دکھا دیں گے. یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے مجھے، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا، ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. پھر اعتراض کیا ہے؟ ایک مفسر یہ بھی تو سوچ سکتا ہے. چال باز لوگ تھے، انہوں نے جہاں خون جھوٹا خون بنا لیا وہ جھوٹے کپڑے بھی تو بنا سکتے تھے. قمیض لے کر گھر سے چلے ہوں گے کہ یہ جا کر پیش کریں گے. دوسری صورت میں یہ عجیب لگے گا کہ انہوں نے اس کی قمیض اتروائی اور پھر پھینکا نیچے. ان میں کچھ رحم دل بھی تھے. ان میں سے جو بڑے تھے ان کے متعلق قرآن کی گواہی دیتا ہے کہ وہ صاحب فہم تھے، نسبتاً متوازن دماغ کے تھے. چنانچہ وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم واپس نہیں جا سکتے، باپ کو کیا منہ دکھائیں گے. تو اس لیے بعید نہیں کہ ان کی موجودگی میں وہ ایسی ذلیل حرکت نہ کر سکے ہیں کہ کپڑے کھینچ کھانچ کے اتارے اور اس کو اسی طرح نگاہ پھینک دیا. تو حضرت مسلم موعود نے جو استنباط کیا ہے اس میں معقولیت موجود ہے. امکانی طور پر اسے ناممکن نہیں کہہ سکتے. نہیں، اس پر جو یہ بحث میں نے ایک دو مربیوں کے ساتھ بھی کی تھی. یہ بات پہلے بھی آپ کی سامنے آئی. بحث کی آپ کی عادت ہے تو پھر میں مجھے معاف کیجیے. اگلا سوال کریں. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جو ہے دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو اس جنت میں جانے والے فرقے کے مطلب کام کیا تھا؟ فرقہ نہیں فرمایا آپ نے، فرمایا جماعت ہوگی. 77 کو فرقہ کہا ہے جی، اور 73ویں کو جماعت کہا ہے، اس لیے آپ حدیث کو نہ بدلیں. اچھا، تو ایک جماعت ہوئی. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم وہ جماعت ہیں. تو ہماری جماعت میں بعض آدمی ایسے ہیں یہ کہ وہ بظاہر ان کی اعمال نظر آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہیں. ہماری جماعت بھی بعض ایسی نہیں بھائی، ہن سے نہیں یہ بات. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہنس رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھتے دیکھتے آپ کو خدا بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے. نہیں کہتے ہیں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ سب. پہلے یوسف پر نظر ڈالی، اب خدا بن کے بیٹھ گیا ہے. این جی او کے اعمال پہ فتوے دے رہا ہے کہ فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ حضور یہ اور دوسرے یہ غیر احمدی سوال کرتے ہیں. نہیں بات سنیں جی، غیر احمدی چھوڑیں، آپ اس کو غیر احمدیوں کی طرح سوال کر رہے ہیں. جی، بات یہ ہے کہ آپ ایک بات سے ایک استنباط غلط کر کے اسے کلیتاً صادر کر رہے ہیں. یہ دونوں طرف یہ بات غلط ہے. یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک امت محمدیہ کا ہر فرد جو احمدی نہیں ہے وہ جہنمی ہے، بالکل جھوٹ ہے. جی، ہرگز یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. کلہم فی النار سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے ناری فرقے ہیں، لیکن ناری فرقوں کا ہر فرد بشر ناری ہونا ضروری نہیں ہے. جی، ناری ان معنوں میں اظہار ناراضگی ہے، ان کے اختلافات کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے صرف ایک ناراضگی کا اظہار ہے. ورنہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہودیوں میں سے بھی لوگ جنتی ہو سکتے ہیں، عیسائیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ امت محمدیہ پر یہ بلا پڑ جانی تھی کہ سارے فرقے پوری طرح ہر فرد بشر کے ساتھ جہنمی ہو جائیں. خدا کا خوف کریں. اگر ان میں استثناء ہے تو جنتیوں میں پھر کیوں استثناء نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے. جو بھی احمدیت میں شامل ہے اس کو جنت کی ضمانت نہیں دی. جی، وہ ایک جنتی فرقے سے مراد یہ ہے کہ ان کی سوچیں، ان کی فکریں، ان کے اعتقادات صالح ہیں. شرط اس میں ایک
ایک شرط بیچ میں ہوتی ہے مخفی. وہ شرط مخفی یہ ہے جو عقل سے سمجھ آتی ہے، بشرطے کہ وہ لوگ نیک اعمال بھی ہوں اور جو باتیں مانتے ہیں ان پر عمل بھی کرنے والے ہوں. اس شرط کے ساتھ احمدی جنتی بنتے ہیں، اور اسی شرط کے ساتھ غیر جہنمی بنیں گے وہ جو وقت کے امام کی مخالفت میں شرارت کرنے والے ہوں، جو ان کے لیڈرز ہیں اور ان کے اعمال خدا کی نظر میں ہیں. ان میں سے بھی وہ جو غلط فہمی کا شکار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پکڑے گا. اس لیے ایسے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں جو احمدیت کا حلیہ ہی بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. جی نہیں، یہ سوال تو انہوں نے کیا تھا کہ آپ کی جماعت میں بھی ایسے نظر آتے ہیں جو بظاہر ہے. تو آپ نے ہاں بظاہر کہیں تو پھر بظاہر ہے تو اللہ کا ان سے معاملہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چلا بھی جائے دوسری طرف. اس پہ کون زمان آپ یہ آپ تھوڑی سی عقل سے کام لیں. آپ نے وہاں جامعہ وقف جدید میں تعلیم حاصل کی، آپ کو میں نے بھی پڑھایا ہوا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے وہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں گے کہ ان کے صحابہ میں سے جو ان کے ساتھی تھے کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جی سنا ہوا کہ نہیں آپ نے؟ پڑھا بخاری کے بعد استنباط، بخاری کی حدیث، پھر استنباط کرتے ہیں جی کہ مجھے نہیں حضرت عیسیٰ والی آیت انہوں نے وہ مجھے نہیں پتا میرے بعد پھر کیا ہو. ٹھیک ہے، اب بتائیے اگر ان جنتیوں میں سے بھی جن کے متعلق ظاہر فتویٰ یہ ہے کہ اس سے بہتر جنتیوں کا گروہ کبھی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سنت من الاولین جی، لیکن آخرین میں سے سنت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ بڑا گروہ تھا جی. خلیل من الاخرین، آخرین میں سے نسبتاً کم اس مرتبے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ان میں ایسے لوگ تھے جی. تو یہ شرطیں بیچ میں شامل ہوا کرتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ایک میری اہم غلطی تھی جو میری سمجھ میں آئی. جزاک اللہ. لیکن کتنے مرتبہ سے آپ بحث کر چکے ہیں ہرانے کے لیے ان کو؟ نہیں ہرانے کے لیے نہیں سر، حضور اس میں سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو جانتا ہوں، بس چٹکلے چھوڑنے کی آپ کو عادت ہے، بس کریں کافی ہو گئی. دل جیتنے کی کوشش کیا کریں. تیسرا سوال تھا جی، تیسرا ان کا رہتا ہے جی. تیسرا سوال حضور یہ اول تو مشورہ یہ ہے کہ توبہ کاری نہیں سوالوں سے. ٹھیک ہے جی، ایسے سوال ریڈیو میں کر لیا کریں. السلام علیکم حضور، میرا نام مرزا اختر بیگ ہے، ضلع قصور للیانی میرا گاؤں ہے. ہاں میں جانتا ہوں. حضور سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے دارالخلافہ تبدیل کیا، مدینہ سے کوفہ لے آئے، تو وہ کیوں تبدیل کیا اور کیا وہ وجوہات پوری ہو گئی تھیں؟ پڑھا نہیں تاریخ میں کیوں تبدیل کیا؟ وہ وجوہات ان کی زندگی میں پوری اگر نہیں ہوئی تو پھر پوری ہو گئی تھی تو پھر واپس کیوں نہیں آئے مدینہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں. بیان کی جگہ کیسے بیان دے دیں؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ. کچھ سمجھ کے کیا ہوگا، کچھ سوچ کے کیا ہوگا. ایسا سوال جو ان کے سامنے پیش نہیں ہوا جس کا جواب انہوں نے دیا، آپ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ سے سوال وہ کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. 1400 سال بعد. اگلا سوال. آگے آگے بیٹھے ہیں لائن میں جو لوگ بیٹھ چکے ہیں ان کی باری آ رہی ہے. تھوڑا سا رستہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انگلش ٹرانسلیشن سے سوال آ رہا ہے. اچھا کیا سوال ہے وہ؟ The English speaking people want to ask a question. Some of them, I mean. You are permitted, please. Wa alaikum warahmatullah. Right. What is the music culture society according to Islam? In Australia, the society has been discussed so much. I don't follow. Some of religion feel unjust to be. مجھے کون سمجھ رہا ہے اس کو سوال کو؟ Excuse me, would you kindly speak more clearly? Because of some trouble in the system of communication, I couldn't follow you correctly. Speak slowly and clearly. What is multicultural society according to Islam?
What is? What is multicultural society? Multicultural. I understand now. Now I've got it. What is multicultural society? According to Islam. According to Islam, right? In Australia, multicultural society has been discussed so much. Some of the region feel unjust to be included in the multicultural society, yes, being the first inhabitants in Australia, right? And to be treated the same with the new immigrants. Right. This attitude also adopted by some white people. Right. So any such concept in Islam? I know what you're talking about. I have been confronted with this question in Europe repeatedly on different forums. And I spoke on this subject also during my address to Lajna Ma'alla in one of their sessions only a month or two ago. There I made clear distinction between culture and cultural values and religion and religious values, as long as they do not clash with each other. There is no problem. Any man following a religion can adopt any culture as long as it does not stand at odds with the religion. But whenever there is a confrontation, then that part of the culture must be rejected by the Muslims. There the Muslims will have a counterpart as their cultural value. The culture is a very difficult word to explain because from people to people, country to country, cultural habits and customs change. Anything which is not contrary to a religious teaching can be accepted and adopted, and there is absolutely no harm in doing that. But whenever religious values are attacked and are rejected or attempted to be changed and modified, there of course a Muslim would not take a step further in that direction, stop there and say, lakum dinukum waliya din. In that regard, to you belongs your faith and to me belongs my faith. Now this is a short answer, but if you want longer explanations and illustrations as to where the cultural values may differ and what a Muslim should do, you better have access to those cassettes, and inshallah I hope your query will be satisfied. Assalamu alaikum, Hazur. Pakistan. My name is Ali Murtaza, New York. I just wanted to say... When did you arrive? I'm sorry? When did you arrive from New York? Actually, I've been in Pakistan since the 14th of December, and I've been traveling between Islamabad, Rabwa, and now Qadian. Right. And I want to say that I am a living example of the answer of prayers, because I had no means whatsoever of coming to Jalsa other than just intent. Right. And in the very last moment, the intention was fulfilled by the graces of Allah. Alhamdulillah. I also want to say happy birthday to you. I understand you recently had a birthday. Happy birthday. How many days after my birthday? I don't know exactly, but I would say at a wild guess about 6 days. Right. You know, I was born on the 18th of December. You know that? No, I didn't, but it was just you guessed that perhaps I was born somewhere here. That's right. Actually, in Grandpa, they remember this quite well, and some of the... Jazakumullah, normally we do not celebrate birthdays. This is one of the illustrations of culture as against religious habits. Why we do not celebrate birthdays is because to be born on a day is just an accidental thing. It does not carry any message, and it does not signify either good or evil. That child who is born on a certain date, he may grow up into a rascal, into a wicked person, into a wanton man who should have not been born if he knew, if he had any control over his own matter of his own birth. He would much rather not be born. Like Jesus Christ said, if somebody who does this,
it would have been much better for him not to be born. So even that person also celebrates his birthday. So that is a strange thing. It is not, it does not coincide with human natural common sense. Again, when we consider that no prophet of God ever celebrated his birthday, no caliph of a prophet ever celebrated his birthday. Talking of the recent history of Ahmadiyyat, Hazrat Masih Maud al-Islam's birthday was never celebrated in his family, either by his wife, his children, or any relative, never. So how would an Ahmadi feel celebrating his own birthday when he knows that the noblest soul that was born in this age, his birthday was never celebrated. His children's birthday was never celebrated. Hazrat Muslim Mau's birthday, I lived a long time with him, was never celebrated. So there is no sense. So because of this, going deeper into the issue, we feel that this system should be discontinued. We do not celebrate birthdays. But if somebody does, we do not consider it to be a crime. We consider it to be a folly, a mistake, a waste of time, a useless practice, but not a crime. So within these two boundaries, one should try to carve his path sensibly, and that is how sometimes cultural values clash with the religious ideology, and one prefers to be on the side of religion rather than that of the culture. But anyway, I reciprocate your wishing me well. The happy birthday is just an expression of your love and your regard for me. So I warmly return this. But with this clarification that this is not celebration of birthdays. Ahmadis should not become so over rigid as never to say happy birthday to you. You see, that is not a celebration. So I am not condemning what you said. I am clarifying a thing which may have confused others, or if I had accepted this, thank you very much, some people might have inferred that this is, I have given them license to celebrate birthdays. You understand the point? I will bear another message when I go back to America about birthdays based on your discourse this time. But still, you should permit your wife, children, friends to say happy birthday. There is no harm. God bless you. The other thing as well, yes. One more. There was two Ahmadi older brothers in Rabwa that I feel obligated to convey your salams on their behalf. One is Malik Munaba Arif. He works in the Sada Anjuman. Right. The other is Shia Ahmed Qadiani. They both are very aged and they couldn't come to Jalsa. Right. But they gave me their warmest salams to convey to you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah khairan. Additionally, if I could present you so humbly with just a small token of a homecoming gift to you. I know that it's been a long time since you've been to Qadian. Right. And I would like to present you with just a token of this moment in time. It's something I bought from America just because it's just a token of my love and my... Jazakumullah. God bless you. Thank you so much. And the last thing, I'll show you this last thing. If you could just give me a brief explanation what the best conduct is for a Muslim. I couldn't follow the last bit, please. Would you repeat it? Best conduct for what is the best conduct for? Well, this question has already been answered. The best conduct is to follow Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is the best model. So to follow the best model is the best conduct. Jazakumullah. Please. अब कोई सवाल यहाँ से? वालेकुम थे जो. कौन? हाँ उनको मौका दीजिए. वालेकुम रहमतुल्लाह. जी.
کو صدقہ دے دے تو بہتر ہوتا ہے. جب میں نے میری واردات رسول اللہ خان کی پڑھی تو اس میں انہوں نے خواب میں دیکھا جے دیوی کو. ٹھیک ہے وہ انہیں دینا چاہیے آپ یہ تھا یا نہیں ان کو صدقہ, لیکن کسی اور کو دے دیتی. اس کا دوسرا ہی حصہ یہ ہے نہیں بات سنیں ایک منٹ. جس کو انہوں نے دینے سے انکار کیا تھا وہ صدقے کی اس کی تعریف کے اندر آتا نہیں تھا, کیونکہ ایک عورت وہموں میں ڈال کر ڈراوے دے کر پیسے وصول کرنا چاہتی, اس کو بلیک میل کہتے ہیں. اگر وہ مان جاتی تو وہ صدقہ نہ ہوتا بلکہ خوف کے نتیجے میں, شرک کے نتیجے میں ایک خیرات کہلاتی, وہ ہرگز صدقہ نہیں تھا. آپ بات سنیں نا, وہ تو خواب نہیں لاتی تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس نے اپنے ایک بندے کی توحید کو آزمانے کے لیے ایسا کام کیا تھا. اس کو تو طاقت نہیں تھی, اس لیے اس کے غلط نتائج نہ نکالیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کو آزمایا, اور بعض دفعہ خدا کے پاک بندے آزمائے جاتے ہیں, اور اس آزمائش پر پورا اترنے کے نتیجے میں ان کو ایسا بڑا انعام ملا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کرنے والا بیٹا عطا ہوا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, ورنہ کسی عورت کو کہاں اختیار تھا کہ اس قسم کی خوابیں دکھاتی اور پھر ان کو خود پورا کروا دیتی. اگلا سوال 3 ہیں ابھی خواتین, 2 اور ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی اگر آپ قریب آ جائیں مائکرو فون کے, اس کا رخ ٹھیک کر لیں یا اس کے قد برابر کر لیں اپنا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, بالکل درست سمجھا آپ نے. قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی زمین کے علاوہ بھی اور زمینیں ایسی ہیں جن میں مخلوق بستی ہے. جزاک اللہ. اور تیسری خاتون. وعلیکم السلام. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے, ان کو اپنے مذہب کا بھی علم نہیں. وہ سارے مسلمان کھڑے نہیں ہوتے, وہی کھڑے ہوتے ہیں جو بریلوی مزاج کے, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر ہیں, اور جب آپ کا نام لیا جائے تو آپ سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. ایک نہایت لغو اور ظالمانہ اور گستاخانہ عقیدہ ہے اور بالکل غلط ہے. اس لیے وہ ایک عورت اگر ایسا ایمان نہ بھی رکھتی ہو, جب بھی آپ کھڑی ہوں گی ایسا ایمان رکھنے والے آپ کو ان میں سے ہی سمجھیں گے. اس لیے ایسی بدعتوں کی جگہ سے پرہیز لازم ہے. آئیے اب آپ, میں نے کہا ان کو بہت سخت سوال آیا ہوا ہے اس وقت. آگے آنے میں میرے پیچھے نہیں چھوڑنا ہوگا. بہت آ رہا ہے. سنائیے, سانگر سے آئے ہیں آپ؟ سانگر سے؟ جی. کہاں سے آئے ہیں؟ کیرلا سے. کیرلا سے؟ جی. Oh, I'm so sorry. I thought you look very similar to someone from Sangar. So I thought you were that person. So I knew him, so I was so familiar, intimate with him, that I cracked a little joke on the understanding that he wouldn't mind. Had I known that you were from Kerala, I should have not done that. I see. You are new to me. Excuse me, may I ask something? From? Can I ask some question? You're most welcome. That is why you have come forward.
Assalamu alaikum. Your name? Huzur, my name is Abdul Aziz. Abdul Aziz. जी. From which Jammat of Kerala? मन्नार का जमात में आते हैं. Right. I am Do you sir. speak English better or Urdu? No sir. I am speaking English because Okay. I am a little knowledge in Hindi. That's all. Right. And also I am not proud that I am not able to speak in English, but somewhat I know that sir. Then excuse me any trouble or any mistake in my speak. Please. 3 questions. One is can we enroll our can we take a policy from LIC? From? Life Insurance Corporation. Right. On that question, Jamaat has already issued the edict in the time of Hazrat Khalifa that for such policies, the conditions attached to these policies should be intimated to the center and advice should be taken from there whether some of the conditions are un-Islamic or not. Because life policy as such is not forbidden, but the conditions attached to that may make it forbidden or otherwise. So that is my advice to you. That Uzur means I have to get the permission from Qadian, isn't it? It's not a question of permission, it's a question of edict. I have to inform. Informing you as to what is wrong in these conditions according to Islam. So you can remove that hitch and then you can join any insurance company. So this is a question which relates to 2 parts which may get involved with any insurance. Number 1, usually. Number 1? Interest. Some conditions of insurance are based on a contract which has the element of interest, or usury it is called. So that is haram. But other policies are also available where you can come into contact with the company without any element of interest. I see. So that is not haram. So what this committee would do would be that they would advise you according to the conditions you present to them, that this condition is right, that condition is wrong. That is all they do. To which department I have to contact? The second thing is about this gambling. Some insurance conditions are closer to gambling, where either you lose everything or gain far more than what you pay. If these 2 conditions are found simultaneously, then that insurance is forbidden. So now that you understand, now that you have understood, then this you policy can decide for yourself later on. No. No? Pardon? Now that you have understood this, that interest-free insurance is not forbidden. Gambling-free insurance is not forbidden. Now that you have understood, now you can decide easily for yourself. Then this policy, suppose I am taking a policy for 1 lakh rupees. Yes. They will receive it from me or the persons. Also, the department, the corporation receives it. No, this is not the time to discuss in detail. No, I am asking. If you feel obscure about certain aspects, you better write to the center and they will advise you. In which department I have to contact, sir? Write here or write to Rabwa directly. Iftar. Nazim Iftar should be contacted. He will consider the Mufti or Mujlis Iftar, whatever the case may be, and then he will advise you as to whether your conditions, the conditions attached to your proposed policy are right or wrong, or partially right or partially wrong, and so on. Okay? Then 2 more questions. Second question. Can we get the loan from the, are we allowed to get the loan from the bank? And also, are we allowed to deposit in the bank? Of course, you are allowed to deposit, have deposits in the bank or get loans from the bank under certain conditions. Which condition? I'm explaining. In the Muslim's time, this question was posed to him. He said, when a system, financial system is wrong, the economic system in operation,
an individual is left with sometimes with no choice. If he totally abstains from participating in that system, then it will be tantamount to committing a suicide, economic suicide. So, for instance, all those who trade with other countries, they are bound to go through the channel of banks, or LCs are opened within the country because of the lack of trust. So there they have to pay some interest in the money they borrow or in the services they get from the bank. Hazrat Masih resolved this issue by suggesting that you keep the account of your dealing with the banks separate and keep count of how much you had to pay to the bank in the course of your trade or commerce. And whenever you deposit some money, the money you get as interest from the bank, to the extent that it nullifies the interest you pay to the bank, is all right for you. It should be counted against the interest you paid until it becomes zero. After that, whatever extra you earn from the bank is forbidden on you to be spent on your own person. That should be sent to the markaz so that they can spend it in the cause of Allah, and that is all right. All right? Okay. Then Third question. Yes. Are we allowed to hear the dance music? Huh? Dance music. Here. Can we allow? You see, today in this world, it is impossible for any man to avoid music, because it has become the order of the day. Wherever, whichever country you travel, you hear music. Particularly in India? Accidentally not, I am not asking accidentally hearing, but particularly hearing. What I mean to say, just a minute, I am coming to that. As far as avoidance is concerned, you said that is impossible. You can't avoid it. As far as sitting for music intentionally is concerned, it belongs to a borderline area where you can't say it is haram totally, because according to the scholars of jurisprudence, that thing which has not been mentioned clearly as a sin for which you will be punished, and where punishment is not defined, that cannot be declared as haram. That can be declared as something which is makruh, which should not be promoted, which is not good, but it is not haram. So as far as my study of the Quran and Hadith is concerned, I have never read any injunction in either of the two where a punishment for listening to music has been prescribed. So I can't call it haram, but it falls in the category of waste of time or something which may divert your attention ultimately from righteous path to a wasteful way of life, where you while away your time unnecessarily. That is, of course, very strongly discouraged in the Holy Quran. So these are some regions where you cannot be very strict and very clear as to what injunction should, or what specific instruction should be given. People of different age, I think personally, this question belongs to the area where the Holy Quran generally guides us. La tasalu an ashyan in tubda lakum tasukum. Don't make a habit of asking too many questions. If you ask such questions and the Holy Quran is being revealed, then the answers which may be revealed, you may not like them, may be too heavy for you. So in such areas where things are obscure, where human weaknesses and flaws,
sometimes have to be ignored. There such questions should not be asked specifically, particularly when you address the caliph. Because if I make my answer clear, then many a weak Ahmadi will find themselves in extremely uncompromising position, embarrassing position. Correct. And people like some who are very stiff and rigid, they will go on attacking them and they will go, you are committing a crime and so on. But it is on the borderline, it is on the superficial peripheral, you situate on the periphery. While the central issues have been made very clear in the Holy Quran. So don't make the habit of asking too many questions in detail regarding things which belong to the periphery and not to the center. That will make the life of Ahmadis very difficult. Because this question arises, a man of God, a book about Huzur's life, in the 52, in the page number 52, that is that the book, writer claimed that Huzur interested in the light dance music. That is why Huzur interested to hear the light dance music. That is why I am asking this question. Follow this. See, once more. What does he say on page 52? 52. What? Huzur interested in the light dance music. No, I never said that. Excuse me? No, this is wrong. Excuse me. I don't know whether you understood him correctly or wrongly. This matter was never reported to me. You know, the one thing I must make clear, that I refuse to read that book. Yes. And I have not read it. Yes. Only that part was read to me by him himself, or no, not by himself, by Bashir Rafiq Sahib, and a part also I read, which covered my political contacts. Because many political figure which was mentioned during my interview to him was still alive. Things which passed between us may be all right for me if the public knows them, but may embarrass them. They may not like it, and they may even go to the extent of denying them because of the embarrassment caused to them. So I told him only that chapter I will go through, so that if he has committed a mistake, I will rectify it. The rest, I said, is your responsibility. Whatever you do, you are responsible, I am not. So if he has said anything wrong, I am not to be made responsible. Correct. You understand? Yes. Here, when I am answering directly, I have made myself clear. Anything which stands in contradiction to his book, or a statement in his book, is to be taken in the right perspective. What I say is right, what is said about me against that is wrong. All right? Yes. Then Huzur, when Huzur is allowed, I shall bring that book. In what time Huzur require? I have. No, no, that book I have got already plenty of them. I say I don't read it. I see. I don't like to read about myself. I see. Okay? Then I shall take that, the page. That portion. That portion. Oh, that's all right. 52 pages. Yes, so that when I meet him, he's coming to Qadian. Yes. He's coming to Qadian. That author is coming to Qadian. Pardon? That author is coming to Qadian. Tomorrow or day after he will be here. Yes, I will be here. So you better meet him and find out. Okay? And also send me the excerpt, only that much. Your security guard allowing, and I shall do. That's enough. अस्सलामुअलैकुम। खाक सर का नाम अब्दुल वदूद है। खाक सर का नाम अब्दुल वदूद है। उड़ीसा की सोरो जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या हुआ? उड़ीसा का सोरो जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। खाक सर का सवाल ये है कि हमारे वहाँ गैरमदी भाइयों ने जब उनकी कोई मुसीबत पड़ता है या कोई काम यदि उनका पड़ता है कि उनके बच्चे को इम्तिहान देते हैं, ठीक है, तालीम इम्तिहान में पास करने के लिए, तो शाहजहां बाबा उनके पीर ये सब हैं। क्या होता है? पीर के पास जाते हैं जी। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जब पास कर जाए तो हम पीर के आस्थाने पे चादर चढ़ाएंगे। ठीक है।
تو کسی کے کوئی بیمار پڑ گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایسے کہتے ہیں قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں قبروں پر. جی ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا بابا سے منت مانگتے ہیں کہ جب ٹھیک ہو جائے تو ہم چادر چڑھائیں گے بابا کے قبر پہ, قبروں کے اوپر. جی گریف پر. جی ٹھیک ہے. پھر تو آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کسی ایسا جب ٹھیک ہو گیا جب بچہ پاس کر گیا یا ان کا آدمی یہ طریق ظاہر واضح بات ہے کہ بالکل غلط ہے, مشرکانہ بات ہے. اچھا خدا کرتا ہے اور وہ پیر کے اخام کا کپڑے پہناتے رہتے ہیں اور پھر یہ قبر کو سردی لگتی ہے جو اس کے اوپر کپڑے پہنائے گئے ہم جو بات ہے. پاکستان کے ایک شاعر نے پیچھے ایک شعر کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ وہ جو قبروں پر چادر چڑھانے والے ہیں ان کو کوئی یہ تو کہے کہ غریب آدمی جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کو چادر پہنائی جائے, اور اس طرح اس کے کہ مزاروں پر چادر چڑھائی جائے. سمجھے؟ اس لیے اس لحاظ سے بھی لغو ہے اور شرک بھی ہے. ایسی باتوں کو رد کرنا چاہیے. اچھی باتیں نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ جی. سے سوال کیا کہ تم ایسے خدا کے پاس نہیں جا کے گرے ہو جائے نہیں کرنے, خدا سے جب نہیں خدا سے مانگتے نہیں کیوں پیر سے کیوں مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب کہیں آفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے, بڑے آفیسر کے پاس, تو پہلے پیون سے اجازت لینا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد آفیسر کا جانا پڑتا ہے. اسی لیے وہ بولے کہ پہلے پیر کے پاس ہم جب درخواست کریں گے تو پیر ہمارے لیے دعا کریں گے, تو پھر پیر کے بعد خدا سنیں گے ہمارا منت پورا ہوگا. ہاں لیکن یہ بات درست نہیں ہے. مثال یوں جھوٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. اگر ایک ڈپٹی کمشنر نے فیصلہ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ چپراسی کو کچھ تھوڑے سے پیسے چڑھا کر اس کے پاس پہنچے, لیکن چپراسی سفارش نہیں کرے گا, فیصلہ وہی کرے گا. اس لیے فیصلہ تو خدا نے کرنا ہے آپ خود. اور جب خدا آپ کو چپراسیوں سے آزاد کر چکا ہو اور کہہ دے انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان, کسی کا اور واسطہ نہیں ہے, میں تمہارے قریب ہوں, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو کوئی پاگل ہے جو چپراسیوں کے پیچھے بھاگے گا؟ اگر خدا کا دربار اس قسم کا جاہلانہ دربار ہوتا جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بات ہوتی. اللہ تو کہتا ہے مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے, تم دعا کرو میں تمہارے پاس کھڑا ہوں. اب بتائیے پیر کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موٹا موٹی بات ایسا سن لو کہ جب بڑے آفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے تو پہلے پیون کو پکڑ کے خدا جو دیا ہے افسر کے رستے میں تو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں, خدا کے رستے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے. سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تو کہتا ہے میرا تعلق ہر ایک سے براہ راست ہے. بیٹھ جائیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میرا نام ہے قمر عالم, میں کلکتے سے آیا ہوں. جی حضور ہم لوگ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ مسلمانوں کی 4 سے 5 لاکھ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں صرف 2 گھر احمدی تھے. جی. تو مسلمانوں نے دونوں گھر پہ ایک بار اٹیک کیا. جی. تو ایک گھر مرتد ہو گئے اور ہم لوگ ایک ہی گھر بچے ہیں. اچھا. تو ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں ان سے دوستی ہونی چاہیے ہماری. تو وہ جب اپنے تہواروں میں ہمیں دیتے ہیں حلوہ وغیرہ شب برات میں, تو ہمیں لینا چاہیے یا نہیں؟ حلوہ کھائیں گے تو آپ بھی مرتد ہو جائیں گے. ان کو قابو کریں گے آپ ان سے قابو آ جائیں گے. ہم کہنا چاہتے ہیں بات چھوڑیں, عقل سے کام لیں. وہ آپ کے دشمن اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ آپ کیا ہیں. غیر احمدی مولویوں کی باتیں سن کر بات مان جاتے ہیں, آپ کی دشمنی کرتے ہیں. خود تو جاہل لوگ ہیں. اس لیے ان کے لیے جو ہم نے لٹریچر شائع کروایا ہے جس میں غیر احمدی مولویوں کے جواب اعتراضوں کے جواب دیے, وہ ان کو دینا شروع کریں. عقل سے کام لیں, ان سے دوستیاں بڑھائیں, مگر شب برات کا حلوہ کھا کر نہیں, ان کو حلوے کھلا کر. سمجھے؟ کسی کا حلوہ کھاؤ اس سے اتنی دوستی نہیں ہوتی جتنا کسی کو حلوہ کھلاؤ تو دوستی ہوتی ہے. السلام علیکم. میرا نام راجہ عبدالسمی ہے. کیا نام ہے؟ راجہ عبدالسمی. جی جی. میں ابوظہبی سے جلسے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط ملکہ کیسرا ہند کی خدمت میں لکھے، ان خطوط سے متعلق ایک میرے غیر احمدی دوست نے جو زیر تبلیغ تھے اور بہت متاثر تھے، لیکن کہیں سے انہوں نے یہ خطوط کسی غیر احمدی مولوی سے وہ کتابیں حاصل کی اور وہ تو چھپی ہوئی ہے، ہمیشہ چھپی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر بسیے کا راز تو نہیں ہے. جی تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعتراض یہ پیش کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی یعنی عاجزانہ رنگ اختیار کیا ہے اور اپنی وفاداریوں کے جگہ جگہ یقین دلایا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا تفصیلی جواب میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو اعتراضات کا پلندہ چھایا ہوا تھا اس کے جواب میں جو خطبے دیے تھے ان میں دے چکا ہوں. آپ نے نہیں سنے وہ؟ میں نے سنے ہیں. پھر آپ کو پوری جواب انہوں نے یہ ان کا ذہنی سوال یہ تھا کہ کوئی ایسی مثال آپ پیش کریں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس سے پہلے بھی کسی مامور زمانہ نے کسی حاکم کی خدمت میں اس طرح ایک خطوط لکھے ہوں یا ایسا عاجزانہ رنگ خطوط لکھنا تو کوئی ضروری نہیں، نرمی سے پیش آیا ہو، لطف سے پیش آیا ہو. حضرت موسیٰ کو خدا نے حکم دیا تھا کہ قولا لہو قولا لینا، کہ تم دونوں جن کو میں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں اس سے نرمی کی بات کرنا. اللہ کے حکم کے تابع خدا کے نمائندہ تھے، لیکن خدا نے کہا کہ فرعون کے سامنے تیزی نہ دکھانا، یہ خیال کر کے تم خدا کے نمائندہ ہو. وہ دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو اس سے ٹھوکر لگے گی، متکبر آدمی ہے، اس کے سامنے نرمی سے لجاجت سے کلام کرنا. تو قرآن نے خود ہدایت کی ہوئی ہے. پھر یہ کہ کسی شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق مخاطب کرنا چاہیے، ورنہ وہ ہدایت کو سنے گا ہی نہیں. اگر قوم کا کوئی بادشاہ ہے، قوم کا معزز ہے، اس سے حسب مراتب سلوک کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہوئی ہے. اب ملکہ کا اس وقت جو رتبہ تھا اس کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو یا آپ کے غیر احمدی دوست نے اندازہ کرنا ہو تو ان علماء اور پیروں فقیروں کے خطوط اور ایڈریسز سے اندازہ کریں جو وہ ان کے حضور پیش کیا کرتے تھے. اقبال جس کو یہ آزادی کا ہیرو قرار دیتے ہیں اس کی عبارات سے معلوم کریں وہ زمانہ کیا تھا. اس زمانے میں جو غیر احمدی لوگوں کی لجاجت تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں نرمی ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے وہ خطبے نہیں سنے، کیونکہ یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں. میں نے اس میں یہ بھی وضاحت کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی ایک بات بھی اپنی ذات کی خاطر نرم پیش نہیں کی. جو بھی موقف اختیار کیا ہے، جہاں تعریف کی ہے، وہاں یہ فرمایا ہے تم نے انصاف قائم کیا ہے، تم نے ہمیں ظلموں کی بھٹی سے نکالا ہے، اور ہر انسان کا جو مسلمان ہو فرض ہے کہ احسان کا جواب احسان سے دے، اور اگر وہ شریف النفس ہے تو کسی کے احسان کو کھلے بندوں تسلیم کرے. یہ واقعہ جو مشیر صاحب نے لکھا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اعتراض کیوں ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی احسان مند طبیعت رکھتے تھے کہ حاتم تائی کی بیٹی آپ کے پاس آئی تو آپ نے اس کی خاطر اس کے سارے حاتم تائی کی خاطر، بیٹی کا نہیں لفظ کہنا چاہیے، جب جنگ حنین میں حاتم تائی کا قبیلہ شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا، ان کی جائیدادیں قبضے میں آئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ حاتم تائی نے بہت احسان کیے تھے لوگوں پر، اس لیے میں بطور احسان اس کی قوم کا مال بھی واپس کرتا ہوں اور اس کو اپنی طرف سے میرا جو حصہ ہے میں اس کا آزاد کرتا ہوں. سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں. تو جس آقا کا یہ جذبہ ہو احسان کے مقابل پر اظہار تشکر کرنے کا، اس کا کامل غلام کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ اب یہ لوگ ناشکرے ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ہندوستان میں حالت کیا تھی.
اگر انہوں نے معلوم کرنا ہو تو اپنے بڑوں کی عبارتیں پڑھیں، اور اس میں اس سے کئی گنا زیادہ نہ صرف لجاجت سے کام لیا بلکہ جھوٹ سے کام لیا گیا ہے. یہ دوسرے اپنے نفس کی خاطر تعریفیں کی گئی ہیں. جی محمد حسین بٹالوی نے 4 مربع زمین لے کر تعریف کی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جائیدادیں کھسوا کر تعریف کی ہے. جی تو سچے اور جھوٹے کا فرق تو بڑا کھل کے واضح ہو جاتا ہے. یہ حوالے ان کو دیے گئے تھے، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو نہ آپ در ہوگا نہ میں در ہوگا. جی آپ وقت میں ضائع کر رہے ہیں سب کا. جب آپ نے حوالے دے دیے تو میں اور آسمان سے کہاں سے حوالے لاؤں؟ یہی حوالے ہیں. اگر کسی کے دل کی تسلی نہیں ہوتی تو اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 8 بج گئے ہیں، 8 بج چکے ہیں، کھانا لگے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. جس طرح آپ کے قیام گاؤں میں پہنچ چکا ہے، اور 8:30 بجے میں نے جانا ہے ملاقات کے لیے. جن کی ملاقات شروع ہونی ہے ان کے لیے آدھا گھنٹہ اس میں کھانا کھا کر انہوں نے واپس آنا ہے. اس لیے آج کی مجلس یہاں ختم ہے. ٹھیک ہے. کل اگر آپ پہلے آ کے یہاں بیٹھ گئے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیں.